السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تھمبنیل دیکھ کے تو آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا آج کی ویڈیو ہماری کس ٹاپک پر ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے محرم کی فضیلت کے بارے میں، محرم کے دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنے چاہیے اور کیا کام نہیں کرنے چاہیے، اور واقعہ کربلا کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے۔ تو واقعہ کربلا جو وہ بہت بڑا جو وہ دن ہے، اور اس کے اندر جو حضرت حسین تھے رضی اللہ تھے، ان کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے اور وہ حق پر پھر بھی ڈٹے رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے محرم کے بارے میں۔ محرم اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ نہ صرف اس سال کی شروعات ہوتی ہے بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا، توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔ بہت سے لوگ محرم کو صرف یوم عاشوراء یا کربلا کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محرم الحرام کا پورا مہینہ ایک عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے 4 مہینوں کو خاص حرمت والا قرار دیا۔ محرم انہی محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ محرم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اسے شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ اعزاز بہت کم چیزوں کو حاصل ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی کتنی عظمت ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محرم کے روزے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ محرم میں نفلی روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بہت اہم ہے۔ عاشوراء کے دن کی تاریخ جو اسلام میں ایک عظیم ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نسبت زیادہ قریب ہے۔ تو یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ عاشوراء کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں 9، 10 یا محرم 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس بھی دیتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں تاریخ کا ایک عظیم واقعہ یعنی واقعہ کربلا پیش آیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں نے حق، انصاف اور دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کی تھی، اپنے سر تک کٹوا دیے تھے، اپنے بچوں تک کو قربان کر دیا تھا۔ کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے کام کروائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اور ہم سب نے عہد کرنا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کو بہت زیادہ کریں گے، دین حق کو بلند کریں گے جتنا ہو سکیں، لوگوں کی مدد کریں، سال کے 12 مہینے کریں، صرف محرم میں مخصوص نہیں ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، پلائیں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اتنی مدد کریں۔ اگر ممکن ہو نفلی روزے لازمی رکھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ اور خیرات تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا وہ بھی کریں۔ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا محرم ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں، اسی لیے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو غفلت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ساتھ ساتھ کوشش کریں نیا سال شروع اپنی لائف میں چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، نوافل اپنی زندگی میں ایڈ کریں جتنے ہو سکتے ہیں، 4، 5، 6 دن میں جتنے پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اچھے کاموں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، جو برائیاں ہمارے اندر پہلے تھیں ہم کوشش کریں ان کو ختم کرنے کی۔ اس سال ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ دوبارہ یہ گناہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی دور نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ بہت قوی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے دور فرما۔ اور یہ دعا کریں، یا اللہ جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں ہماری امت کو عطا فرما۔ جن فتنوں فسادوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہے ان فتنوں سے ہمیں اور ہماری امت کو محفوظ فرما۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔